محترم ڈپٹی کمشنر محمد عمران صاحب اور ہمارے پرنسپل صاحبہ، ڈی او صاحبہ، شہناز اور ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب، پروفیسرز، واعظین، وکلاء، آپ تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ادھر تشریف لائے، اور اسپیشلی ڈپٹی کمشنر صاحب۔ میں گلگت میں ہوم سیکرٹری کے دفتر میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا ڈپٹی کمشنر بہت ہی انرجیٹک، بہت ہی تیز، بہت ہی اس طرح کا بندہ ہے۔ میں نے کہا ابھی میں ملا نہیں ہوں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا کے اندر ان کو دیکھتے ہیں تو کہیں گرے ہوئے مکان میں بھی یہ نظر آتا ہے، کہیں ٹوٹے ہوئے سڑک کے اوپر کھڑا نظر آتا ہے، کہیں کوئی ایونٹ ہو اس میں بھی یہ نظر آتا ہے، اسکول میں بھی نظر آتا ہے، کالج میں بھی نظر آتا ہے، شندور میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اسپیشلی ہم تھینکس کرتے ہیں کہ بہت بڑا ایونٹ حسین صاحب خان کی تشریف آوری تھی، جس بہتر طریقے سے اس نے اس کو انجام دیا۔ ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر ایک ضلع کا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، سب کچھ اختیارات یہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں ان کو ملے، لیکن انگریز نے دیا ہوا ہے، اور باقی بیچ میں جو سیکرٹری وغیرہ ہوتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہوتے، یہی چیز ہوتی ہے سب کچھ ان کے پاس۔ اور یہاں پہ بھی میں نے آ کے دیکھا کہ اس کاوش میں بھی، اس کو ممکن بنانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا، تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات یہ کتابوں کی، کچھ نے کہا، یہ ابھی ڈیو صاحبہ نے کہا کہ عالم، ہر انسان عالم ہے۔ انسان بیک وقت جاہل بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے بیک وقت۔ آپ میں سے یہ وکیل بیٹھا ہوا ہے، وکیل یہ عالم ہے، یہ جانتا ہے، قانون کو جانتا ہے، لیکن اگر اس کی گاڑی خراب ہو جائے تو یہ عالم کسی کام کا نہیں ہے، یہ جائے گا دوسرے عالم کے پاس جو اس کی گاڑی کو بنائے گا، وہ اس چیز کا عالم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب، لیکن اگر پنکھا خراب ہو جائے تو اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے، اس وقت یہ جاہل ہے، وہ پنکھا بنانے والا عالم ہے۔ اور دوسرا، یہ علم جو ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ نکلا ہے سوچ سے۔ آپ دیکھتے رہے، اب بازار میں جا کے کھڑے ہو جائے، تعلیم یافتہ لوگ دنیا کو نہیں چلا رہے ہیں، دنیا کو ان پڑھ زیادہ چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بندہ اینٹیں لگاتا ہے، گھر بناتا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن گھر تیار کرتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم نہیں ہے۔ اس سے بڑا عالم کیا ہوگا؟ ایک سطر کا فرق نہیں ہوتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کے لیے خوراک پیدا کر رہے، زمین کے مزاج کو جانتا ہے، وہ اس چیز کا عالم ہے۔ کوئی قرآن کا عالم ہے تو ان پڑھ کوئی بھی نہیں ہے۔ جاہل اگر پیدا ہوگا تو وہ مر جائے گا۔ دنیا میں کسی نہ کسی علم کے سہارے لوگ زندہ ہیں۔ رہ گئی بات ہمارے ان علاقوں کی اور ڈاکومنٹ کی بات، کہا جاتا ہے انٹلیکٹ کم فرام دا ماؤنٹین اینڈ پالش ان دا سٹیز۔ عقل جو ہے وہ پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے اور شہروں میں جا کے وہ چمکتا ہے۔ اور جب تک آپ کسی چیز کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، ہماری زبانیں دنیا میں ہر سال 50 زبانیں دنیا سے ختم ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، اور بڑی زبانیں جو ہے نا ان کو کھا جاتے ہیں وہ۔ اور جس زبان میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگوں کو، تحقیق اور ایجاد ہوتی ہے، وہی زبانیں باقی رہتی۔ کسی زمانے میں ہم یہاں تھے تو ہم ہارویسٹنگ، یہ جو ہم کرتے تھے کھیتی باڑی، 50 قسم کے اوزار تھے ہمارے، لیکن ٹریکٹر اور تھریشر کے آنے کے بعد ان کے نام یہ آج کا بچہ ان کو نہیں جانتے کیا تھے کیا نہیں تھے۔ 120 الفاظ کو ٹریکٹر اور تھریشر نے ختم کر دیا۔ تو دنیا میں جب ایجاد ہوتے جاتے ہیں تو یہ چیزیں رہ گئی۔ یہ کتابوں کی،
جو چیز ڈاکومنٹ نہ ہو تو اس کا وجود باقی نہیں رہتا. آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ we intellect come from the mountain and polish in the cities. یہ اکثر ایک محفل میں بیٹھا تھا، وہاں کراچی سے کوئی اسکالر آ کے اس نے بولا ماؤنٹین کمیونٹیز، پور کمیونٹیز، یہی بولتا رہا وہ. میں نے بولا نہیں ہے، غلط ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو 4 کتابیں نازل کی، کوئی بھی میدان میں نازل نہیں ہوئے. قرآن پاک غار ہرا میں شروع ہو گیا، تورات وادی ایمن کے اوپر، انجیل کوہ طور کے اوپر. تو ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان ماؤنٹینز کی اہمیت ہے. اور جو مذاہب آپ دیکھتے ہیں، جو جس کے پاس ڈاکومنٹ کتاب موجود ہے وہ دنیا میں چل رہے ہیں. جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ مذاہب بھی ختم ہو گئے. دنیا میں کتنے مذاہب تھے؟ ایک چائنا میں 6000 مذہب، ہر گاؤں کا الگ مذہب تھا. لیکن جو چیز ڈاکومنٹ تھی، انجیل، تورات، زبور، یہ تھا. آج کل کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون. نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو وہ لکھتا ہے اس کی قسم. خدا نے قسم کھائی تھی. آج ہماری جو نسلیں ہیں ان سے قلم چھینا جا رہا ہے. قلم کی جگہ ان کو موبائل دی جا رہی ہے. قلم نہیں ہے، قلم کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور یہ کوئی معمولی تحریک نہیں ہے. کوئی بھی ملک، موبائل جہاں کہیں جس کے جیب میں ہے وہ اسرائیل ہی کا ہی ہے. سارے کمپنیز وہاں پہ. آپ کے موبائل کے اندر ایک چپ آپ کے موبائل کا ہے، دوسرا ایک نامعلوم چپ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے. کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بڑا ہے، کسی کے پاس تیل تھا، تیل ہے وہ بڑا یہ ہے. آج کہا جاتا ہے جس کے پاس ڈیٹا ہے وہ سب سے طاقتور ہے. تو ہمارا سب کچھ ڈیٹا اسرائیل کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. اور ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بجائے کتاب دینے کے ہم نے ایک موبائل ان کو دیا ہوا ہے. انسانی برین کے اندر جو ہے 2 قسم کے میموریز ہوتے ہیں، شارٹ میموریز اور لانگ ٹرم میموریز. شارٹ میموریز سے نالج جو ہے وہ لانگ ٹرم میموریز میں جا کے وہ علم کا حصہ بن جاتا ہے. اب شارٹ میموری کے اندر آپ موبائل کو اٹھا کے اسکرول کرتے رہے تو آپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا. آپ کی شارٹ میموری ختم ہو گئی. تو کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آئے گا؟ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آنے والے بچوں کے باپ کا نام پوچھو، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، تو وہ فوراً موبائل نکال کے یوں کر کے اپنے باپ کا نام آپ کو بتا سکتا ہے، ورنہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا. تو اس دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب کی طرف، خاص کر یہ پروفیسر صاحبان، ختم ہو گیا ہے کتاب. آپ دیکھتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک سسٹم جو ہے، جو ہم یہ کمپیوٹر وغیرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے یادداشت ختم ہو جاتی ہے. کوئی چیز آپ یاد نہیں کر سکتے، آپ خالی اس کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. وہ ایک ویوز ہے جو آپ دیکھتے ہیں شیشے میں، ایک ویوز کو دیکھتے ہیں. جب تک آپ کا یہ دماغ، آپ کی آنکھیں کسی ہارڈ چیز کو نہیں ٹکرائیں گی تو آپ کا فوٹوگرافک سسٹم میں وہ محفوظ نہیں ہوگا. اس لیے کتاب کی ضرورت ہے. اور کتاب مٹی ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، درخت سے بنایا گیا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو، ابھی ہم نے کہا وہ کیا ہے جس کا جو یہ سارا یہ گوگل کا جو مالک آدمی ہے، اس کا انٹرویو میں نے سنا. اس نے کہا کہ میرے گھر میں 15 سال کے بچوں کے پاس موبائل دینے کی اجازت نہیں ہے. جس نے بنایا وہ اپنے بچوں کو نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم چھوٹے بچوں کے پاس وہ نکال کے اس کو لگا کے کہتے ہیں بس بچہ خوش ہے. آپ کو پتہ نہیں کتنا ایفیکٹ ہو رہا ہے اس بچے کے اوپر. وہ مستقبل کا بیمار اور ناکارہ انسان ہے، مستقبل کا بیمار ہے اور وہ ناکارہ انسان ہے. اس کی میموری ختم ہو چکی ہے. لہٰذا میری درخواست یہ ہے، اسپیشلی جو ٹیچرز یہاں پہ ہیں اور جو لکھنے والے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ بچوں کو کتاب کی طرف آپ راغب کریں، کتاب کی طرف لائے. اور ہمارے ڈی سی صاحب نے چونکہ خود انٹلیکچوئل رہا ہے، وہ ایک بنیاد ایک استاذ کی ہے، اور وہ بھی انگریزی کے استاد کی.
اور انگریزی کا سب سے بڑا استاد جو تھا وہ خود ان پڑھ تھا، شیکسپیئر۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ شیکسپیئر نے کہاں سے پڑھا تھا؟ وہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک ان پڑھ آدمی نے ادب کے اندر وہ چیزیں دی کہ جب تک آپ شیکسپیئر کو نہیں پڑھیں گے تو آپ انگریزی میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے۔ بنیاد کس چیز کی ہے؟ تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ علم خود آپ کے اندر ہے۔ ہم بچے کو پکڑ کے ایک راستے میں لگا دیتے ہیں، اس کی تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا وہ 3H ایکٹیویشن ہے۔ 3H ایکٹیویشن کیا ہے؟ ہیڈ، ہارٹ اینڈ ہینڈ۔ بچوں کو ایسا بنائے جو بہترین سوچ پیدا ہو ان کے ذہن میں، اور پھر اس سوچ کو آگے چلانے کے لیے دل میں حوصلہ ہو، دوسرا ایچ ایکٹیو ہو، پھر ہاتھ جا کے اس کو کرے، تیسرا ایچ ایکٹیو ہو۔ تو جو بیلنس ہوتا ہے، سوچتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، وہ ہاتھ سے اس کو کرتا ہے، اس کو 3H ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ 3H ایکٹیویشن نہیں ہوگا تو آپ ایک بچے کو سب پڑھائیں گے، وہ ایک معلومات کا خزانہ، ایک بیمار ہے۔ آج صبح میں گھر سے نکل رہا تھا، میں نے کہا وہ چھوٹی سوزوکی گاڑی میں کوئی تیل ڈال کے رہے، کوئی بچہ اٹھا، اس نے بولا کھوار میں وہ ڈک نہیں اٹھے ہیں۔ ڈک سر ہمارے زبان میں لڑکے کو کہتے ہیں، ڈک نہیں اٹھے ہیں۔ میں نے بولا 9-10 تو بج گیا ہے، اب اگر ڈک نہیں اٹھا ہے تو وہ ڈک نہیں ہے، گھر میں کوئی بوڑھا بیمار ہے، وہ بوڑھا بیمار ہے۔ 4 بجے جو بچہ اٹھے، خدا نے کیوں ہمیں کہا ہم دن کو بھی عبادت کر سکتے ہیں، وہ صبح کا ٹائم کیوں دیا ہے، ارلی مارننگ؟ اس وقت کائنات ایک انرجی ریلیز کرتی ہے، وہ انرجی درخت کو بھی تر و تازہ کرتا ہے، پھول کو بھی، انسانی ذہن کو بھی۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ بچوں کو کتاب کی طرف لائیں۔ اس کتاب کو بھی میں نے پڑھا، کچھ میں نے پڑھا اس کو، اور مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ اردو زبان جو ہے بڑا مشکل زبان ہے کافی، اور عربی آسان زبان ہے، اس کے گرامر جو ہے نا، اس کے گرامر کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، کسی نے کچھ ڈال کے، کسی نے کچھ ڈال کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آتا ہے، اردو زبان آتے آتے آہستہ آہستہ یہ آ جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف یہ کتاب، کچھ اور کتاب بھی آپ، ابھی ہمارے ظفر اللہ صاحب نے انگرستان ایک کتاب لکھا ہے اپنی زبان میں، لیکن اس کتاب نے اس کو اتنی عزت دی کہ اس کو کراچی میں بلایا جاتا ہے، لمس میں بلایا جاتا ہے۔ اس سے کوئی عزت کم نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے وہ کہ آپ عمران صاحب جیسے ڈپٹی کمشنر ہو، کہیں سے بھی لا کے دے گا۔ تو اپنے میموریز کو کمپائل کرے، کچھ کرے۔ آخر میں امیر حمزہ صاحب 2 کتابیں اس نے لکھی، 2 کتابیں، کافی حالات و واقعات کے اوپر۔ ابھی تو یہ کافی ایجٹ ہوا ہے، یہاں پہ لوگ موجود ہیں لیکن حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی تشریف آوری سے، آپ تمام مہمانان اور جتنے بھی معتبرات ہیں، آپ کی تشریف آوری سے یہ ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا میں چلا جائے گا، تو شاید کوئی بچہ سوچے کہ کچھ لکھنا چاہیے، کچھ پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ قلم چھینا جا رہا ہے، اگلے 1-2 سال کے بعد کوئی بچہ اپنے ہاتھ سے اپنا نام نہیں لکھے گا، جو ہی آپ کہیں گے لیپ ٹاپ کھول کے لکھے گا وہ، ہاں لیپ ٹاپ کھول کے لکھے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ بچوں کو اس طرف لائیں۔ ابھی کے جو بچے ہمارے ہیں، مجھے تو یہ ان پڑھ لگتے ہیں، بالکل ان پڑھ، کیونکہ جب تک یہ اپنا گوگل نہیں کریں گے کسی چیز کا جواب جو ہے نا نہیں دے سکتے۔ تو اگین میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی صاحب کا، آپ تمام مہمانان گرامی کا، کہ آپ نے اس کاوش میں حصہ ڈالا، آپ تشریف لائے۔ اس کے اوپر بہت بہترین طریقے سے ہمارے زخمی صاحب، پروفیسر صاحبان، جس نے بھی بات کی بہتر طریقے سے کی۔ انشاءاللہ میں اس کو پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد پھر میں بھی کسی دن، ہاں ہاں بالکل، تو بہت مہربانی، بہت شکریہ۔